اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ آیت بہت زیادہ سننے میں ملتی ہے، اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے ایک تو یہ کہ روزے کے وجوب کا حکم دیا ہے، ساتھ ساتھ ایک حکمت بھی بیان کی ہے کہ روزہ تم پر کیوں واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق روزہ اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی تک پہنچ سکو، یعنی روزہ ذریعہ ہے تقوی تک پہنچنے کا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ دیکھیں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو مجھے کہا گیا ہے وہ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے بات کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ڈائریکٹلی اس بات کی طرف چلوں گا کہ استقبال ماہ رمضان کیسے ہو، ہم ماہ مبارک رمضان کو کس انداز سے گزاریں کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے بھرپور فوائد جو لے کر آیا ہے وہ ہم تک پہنچ سکیں۔ اچھا، اس حوالے سے آغا دستگیب شیرازی کی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان سے استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کی عادت اور روش یہ تھی کہ جب بھی شعبان کا اینڈ ہوتا تھا تو نارملی آخری جمعے میں یہ ہستیاں اپنے ماننے والوں اور اپنے چاہنے والوں کو رمضان کے استقبال کی ہدایت کیا کرتے تھے، اور اسی حوالے سے کچھ تذکرات، کچھ باتیں بیان کیا کرتے تھے، اور ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور مقام و مرتبے کے حوالے سے کچھ چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کی برکت اور ماہ مبارک رمضان خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند مرتبہ رکھتا ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو رمضان آیا رمضان گیا، یعنی رمضان کو خالی رمضان کا نام دے کر نہ پکارا کرو، بلکہ کہا کرو کہ ماہ رمضان آیا یا اللہ کا مہینہ آیا، اس طرح کر کے اس کو تعبیر کیا کرو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اس ماہ مبارک کے مقام و مرتبے کو اور اس کی منزلت کو سمجھنے کے لیے آغا فرماتے ہیں، آغا دستگیب شیرازی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے بہت سارے نام رکھے گئے ہیں یا استعمال ہوئے اس مہینے کے لیے، اور بقول آغا دستگیب شیرازی کے فرماتے ہیں کہ اگر ہم دعاؤں اور روایات وغیرہ سب کو مد نظر رکھیں تو کم و بیش 100 کے لگ بھگ نام اس ماہ مبارک رمضان کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا شہر توبہ یعنی توبہ کا مہینہ، شہر انابہ یعنی اصلاح کا مہینہ، شہر تمحو فیہ السیئات ایسا مہینہ جس میں گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کے شہر اللہ، شہر رحمت، شہر برکت، یہ مختلف تعبیرات آئی ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ان تمام تعبیرات میں جتنی بھی آئی ہیں رمضان کے لیے، ان تمام تعبیرات میں جو سب سے عظمت والی اور سب سے برتر تعبیر ہے وہ شہر اللہ کی ہے، اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کا مہینہ قرار دینا، دیکھیں یہ نسبت دی گئی ہے
اللہ کی طرف، شہر اللہ، اس نسبت کو کہا جاتا ہے اضافہ تشریفیہ یا تعظیمیہ. اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ پر آپ کو ملے گا. ناقۃ اللہ، بیت اللہ، شہر اللہ، کتاب اللہ، یہ کئی مقامات پر آپ کو یہ چیز ملے گی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر اس نسبت کے بغیر دیکھی جائے، مثلا ناقۃ اللہ، ناقہ کو، خالی ناقہ کو دیکھیں تو اس کی مانوی کوئی حیثیت نہیں ہے. اونٹ، ناقہ یعنی اونٹ، مادی حیثیت اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ بالآخر یہ اونٹ جو ہے وہ کھانے کے قابل ایک حیوان ہے، کھایا جا سکتا ہے، اس کے دودھ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی مانوی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں بنتی. خالی کتاب، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خالی بیت، بیت یعنی گھر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب ان چیزوں کو آپ نسبت دیتے ہیں ایک ایسی ہستی کی طرف جو خود عظمت اور برتری کے اعتبار سے انتہائی بلند و بالا ہستی ہو، تو آٹومیٹکلی ان چیزوں کی اس ذات سے نسبت ہونے کی وجہ سے ان کی بھی عظمت بن جاتی ہے، یہ بھی عظیم ہو جاتی ہیں. لہذا جب آپ بیت اللہ کہتے ہیں تو خالی چار دیواری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جب اس کو آپ اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ اللہ کا گھر، تو اس گھر کا احترام وجود میں آ جاتا ہے، اس جگہ کا احترام وجود میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر اپنے احکام بار ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ ناقہ کہتے ہیں تو ناقے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب ناقۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، تو اس ناقہ کا احترام وجود میں آ جاتا ہے، اس ناقہ کو ذبح کرنا حرام ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہے شہر اللہ. خالی شہر کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، ایک زمان کا نام ہے، ایک برہی الزمان، 30 دن، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسا باقی زمان اس طرح یہ بھی ایک زمان. لیکن جب آپ شہر اللہ کہتے ہیں تو اس زمانے کا ایک اپنا احترام اس اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے وجود میں آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اضافہ تشریفیہ یا تعظیمیہ، کہ ان کی عظمت اور ان کی شرافت اور ان کا شرف اس اللہ کی طرف نسبت دینے کی وجہ سے وجود میں آ جاتا ہے. لہذا ایک روایت آقا نے نقل کی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ قیامت کے دن جب اس کو محشور کیا جائے گا، 700 ملائکہ سونے سے سجے ہوئے سجا کر اس کو پیش کریں گے خدا کی بارگاہ میں، اور اس وقت اس کو اذن دیا جائے گا کعبے کو کہ تم جس نے بھی تمہاری زیارت کی ہے تم اس کی شفاعت کر سکتے ہو. حق شفاعت ہوگا اس کعبے کے پاس. کہتے ہیں بالکل اسی طرح ماہ مبارک رمضان کو بھی قیامت کے دن بہترین شکل میں لایا جائے گا، اور یہ اپنے جو افراد اہل تھے ان کی شفاعت کرے گا. یعنی ہر وہ فرد کہ جس نے اس مہینے کا احترام رکھا ہو، اس کے احترام کا خیال رکھا ہو، تو گویا اس نے رب العالمین کا احترام کیا، وہ اہل ہوگا اس بات کا کہ رمضان المبارک اس کی شفاعت کرے. یہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت. اب اس ماہ مبارک دیکھیں، کیونکہ وقت تو بہت مختصر ہے، اس لیے میں بہت ہی مختصراً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ نبی اور ائمہ کی روش یہ تھی کہ وہ استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے لوگوں کو آمادہ کیا کرتے تھے. تو چہ بہتر کے بجائے اس کے کہ میں اپنی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں انہی کے کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور بہت ہی مشہور و معروف خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، جو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر شعبان میں جو جمعہ آیا اس میں استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے پیش کیا، جو مفاتیح میں بھی اب یا تو شعبان کے آخر کے اعمال میں یا رمضان کے شروع میں کہیں وہاں پر ہی اسی اینڈ آف شعبان اور آغاز رمضان کے اندر کہیں موجود ہے. میرے خیال میں شعبان کے اینڈ میں ہے شاید اعمال میں. تو وہاں پر ایک انتہائی عظیم الشان خطبہ پیش کیا. دیکھیں میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان رمضان میں صرف اسی خطبے کو فوکس کر لے
اور اپنا ماہ مبارک رمضان اسی خطبے کے حساب سے ایڈجسٹ کرے اپنے رمضان کے شیڈیول کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رمضان جس کو کہیں کہ انتہائی پرفیض ہوگا، یعنی میکسیمم فائدہ جو ہم اٹھا سکتے ہیں وہ ہم نے سمجھے رمضان سے اٹھا لیا، اگر ہم نے اس خطبے شریفہ کو کہ جو ختمی مرتبت نے استقبال رمضان میں ارشاد فرمایا تھا فالو کریں۔ کیونکہ پورا خطبہ نہیں آ سکے گا، میں کچھ باتیں خاص طور پہ ابتدائی حصہ جو خطبے کا ہے وہ جہاں پر وہ تمہید ہے اصل میں باقی چیزوں کے لیے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اسی تمہید کو کم سے کم آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں بے زبان جناب یہ اپنا دستغیب شیرازی صاحب۔ آغاز دستغیب شیرازی شیخ صدوق سے امالی میں سند متصل سے اس خطبے کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جب پیغمبر نے شروع کیا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، دیکھیں روش ہوئی قرآنی روش ہے، قرآن بھی سب کو دعوت دیتا ہے ہدایت کے لیے، لیکن قرآن سے بھی ہدایت سب لوگ نہیں پاتے، قرآن سے بھی ہدایت صرف وہ لوگ پاتے ہیں کہ ہدی للمتقین، جو متقی ہوں گے وہ قرآن سے ہدایت لے سکیں گے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ پروردگار عالم نے ایک ابتدائی ہدایت، وہ جو ہدایت ہے وہ ہدایت خاصہ ہے جو متقین کے لیے، وَإِلَّا ابتدائی ہدایت تو پروردگار عالم نے سب کے لیے عرضہ کی ہے، سب کے لیے پیش کی ہے، اس میں کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ وہ ابتدائی ہدایت کے اوپر چل پڑا تو پھر ہدایت خاصہ اس کو آہستہ آہستہ ملتی رہیں گی۔ بظاہر یہ بھی ایسا ہی ہے، ایھا الناس سے شروع کیا ہے ختمی مرتبت نے کہ اے لوگو، لیکن تمام لوگ اس ماہ مبارک رمضان سے بہرہ مند نہیں ہو سکیں گے، بہرہ مند ہونے والے صرف وہی افراد ہوں گے جو جا کے اس سفرے خدائی پر بیٹھیں گے۔ مہمانی ہے نا خدا، ابھی آپ میں جملے پڑھتا ہوں آپ دیکھیے گا، یہ خدا کے مہمانی کا مہینہ ہے، خدا میزبان ہم مہمان، خود کتنی بڑی کرامت ہے انسان کے لیے کہ ایک ایسا انسان جو دن میں کئی مرتبہ خطائیں کرتا ہے، جو دن میں کئی مرتبہ گناہ کرتا ہے، جو کئی مرتبہ خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے، 11 مہینے خدا کی نافرمانیوں پہ گزارتا ہے، پروردگار عالم ایک مہینے میں اس کو چانس دیتا ہے کہ آؤ آ کے اپنے 11 مہینوں کی گناہوں کا، غلطیوں کا، لغزشوں کا ازالہ کر لو، اصلاح کر لو، اور آؤ میرے سفرے پر آ کے بیٹھ جاؤ۔ باتیں بہت کرنے کی ہیں لیکن وقت بہت کم ہے میرے پاس، میں اس لیے بہت زیادہ اس کو پھیلا نہیں رہا ہوں، لہذا ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، شہر اللہ ہے، اس سے بڑی کوئی تعبیر کسی مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کسی مہینے کی مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایک 30 دن کا ایک مدت ہے کہ جس کو پروردگار عالم اپنی طرف نسبت دے رہے، شہر اللہ، کیا لے کر آ رہا ہے یہ مہینہ؟ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ، برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ برکت یعنی زیادتی، زمین میں آپ ایک بیج بوتے ہیں لیکن جب محصول حاصل ہوتا ہے تو وہ محصول جو ہے وہ 7 سے لے کر 700 گنا تک اس میں اضافہ ہوتا ہے، 7 سے لے کر 700 گنا تک، آیہ قرآنی بھی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ایک آیت آپ کو پورے قرآن جتنا اجر و ثواب دیتی ہے جو عام مہینوں میں ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی برکت ہے اس کے اندر، آپ اس کی برکتوں کا، یعنی واقعاً انسان اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے کتنی برکت رکھی ہے۔ ایک آیت ایک ختم قرآن جتنا ثواب رکھتی ہے۔ 2 رکعت نماز نافلہ پڑھنا جتنا ایک عام دنوں میں 2 رکعت واجب نماز آپ پڑھتے ہیں جو اس کا اجر و ثواب ہے، اتنا ہی اجر و ثواب ایک 2 رکعت نافلہ پڑھنے کا ہے۔ یعنی یہ بات تو روشن ہے، نافلہ کا اجر و ثواب آگے جا کے
اسی خطبے میں کہیں اب وہاں تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، مجھے یاد نہیں معلوم کہ اتنا وقت مہلت دے گا ہمیں یا نہیں دے گا، لیکن یہ بات اسی خطبے میں آگے جا کے کہیں آئی ہے کہ 2 رکعت نافلہ کا کیا اجر و ثواب ہے، اور 2 رکعت اگر کوئی شخص واجب نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، 2 رکعت نافلہ کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ جو انسان واجب نماز پڑھتا ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے اتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اگر یہ رمضان میں 2 رکعت نافلہ نماز پڑھتا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگر وہاں تک پہنچ گئے تو میں آپ کی خدمت میں، ہاں یہ رہا، کہتے ہیں مجھے لگتا نہیں یہاں تک پہنچ سکے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ یہ یہیں پر آ جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ، اگر کوئی مستحب نماز پڑھتا ہے اس ماہ میں، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو خدا اس کو آتش جہنم سے آزادی کر دیتا ہے، آزادی لکھ دیتا ہے، یعنی یہ آتش جہنم سے آزاد ہے۔ وَمَنْ أَدَّ فِيهِ فَرْضًا، اور اگر کوئی اس ماہ میں فرض نماز کو انجام دے، كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ، جو عام دنوں میں اگر کوئی 70 فرض نمازوں کو انجام دے اتنا اجر و ثواب اس کو ایک فرض نماز رمضان میں پڑھنے پر ملتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر مستحب نماز کا اجر و ثواب آتش جہنم سے آزادی ہے تو فرض نماز کا ثواب تو اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ بھی ایک نہیں 70 فرض نمازوں کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں اس کا اجر و ثواب کا کیا برکت ہے اس کے اندر۔ یہ ہے شہر اللہ بالبرکت، یہ برکتیں ہیں، 2 رکعت نماز اتنا اجر و ثواب۔ اگر یہ انفاق کرتا ہے اس مہینے میں راہ خدا میں تو 70 برابر جو دوسرے مہینوں میں انفاق کرتا ہے، 70 سے لے کر 1000 برابر تک کا اجر و ثواب۔ اب وہی والی بات ہے، جتنا خلوص، جتنا اس کے اندر قصد قربت، ان کے حساب سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں برکت کیا ہے اس کی۔ فرض کریں عام دنوں میں جو ایک قرآن کا ایک بالکل ہی عمومی فارمولہ ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کو 1 کے بجائے 10 کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ فرض کریں اگر عام دنوں میں ایک انفاق کا اجر و ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہو، تو آپ سوچیں آٹومیٹکلی رمضان میں اگر کوئی انفاق کرتا ہے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے 70 سے لے کر 1000 نیکیوں تک چلا جائے گا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی برکت ہے اس مہینے میں۔ رحمت اور مغفرت اس انداز سے اس مہینے میں ہے، اور دوسروں کے لیے آ رہی ہے کہ شہرٌ ہوا عند اللہ افضل الشہور ولیالیہ افضل اللیالی و ایامہ افضل الایام، راتیں اس کی دوسرے مہینے، یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل، اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل، اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل۔ آپ سوچیں اس مہینے کی ایک رات خیر من الف شہر ہے، جو شب قدر ہے، ایک رات خیر من الف شہر ہے جو شب قدر ہے۔ تو جس مہینے کی ایک رات خیر من الف شہر ہو تو پورا مہینہ، جس مہینے میں وہ رات ہے، وہ سوچیں کتنا افضل مہینہ ہوگا۔ جو ویسے ہی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ویسے ہی افضل ہے، اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، نارمل رات دوسرے مہینے کی رات سے افضل ہے، تو شب قدر کا تو اندازہ ہی نہیں انسان لگا سکتا۔ خیر من برابر بھی نہیں ہے، خیر ہے، اب کتنی خیر ہے یہ بھی نہیں بیان ہوا۔ افضلیت ہوتی نا، مساوی ہوتے کہ بھئی 1000 مہینوں کے برابر، تو پتہ ہے مثلا 86 سال کچھ مہینے، لیکن کہا اس سے بھی افضل، اب نہیں معلوم کتنی افضلیت کہاں تک اس کی جانے والی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى الضِّيَافَةِ اللَّهِ، یہ ہے وہ جملہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو خدا کی ضیافت یعنی مہمانی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ضیافت یعنی مہمانی، دعوت، خدا نے آپ کو دعوت دی ہے اس مہینے میں۔ وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور پروردگار عالم نے تمہیں اس مہینے میں صاحبان کرامت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے مہمان ہو، یعنی
آپ کی اس مہمانی کی نسبت بھی ہوئی اللہ کی طرف ہے. جس طرح شہر اللہ، اسی طرح ضیافت اللہ، اللہ کی ضیافت ہے. آپ سوچیں، دیکھیں آج بہت مہنگائی کا زمانہ ہے، انتہائی مہنگائی کا زمانہ، درست. اس مہنگائی کے زمانے میں آج کل لوگوں کے لیے مرغی خریدنا مشکل ہو رہا ہے، چہرے سے دیکھیں وہ گائے کا گوشت اور اس سے بھی بڑھ کر بکرے کا گوشت. لیکن ایک انتہائی مالدار آدمی ہے، جب وہ انتہائی مالدار آدمی اپنے گھر میں افطار کرتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو اگر وہ کنجوس آدمی نہ ہو اور اپنی مالداری کا پاس رکھے تو وہ آپ کو بکرے کا گوشت کھلائے گا. کہے گا میں جو میری حیثیت ہے میں اپنی حیثیت کے حساب سے لوگوں کی ضیافت کروں. وہ نہیں سوچے گا کہ یہ بکرے کا گوشت اگر میں پکاؤں گا تو میری دعوت اتنے کی پڑے گی اور مرغی پکا لوں گا تو اتنے کی پڑے گی، اتنا سارا ڈفرنس آ رہا ہے میں بچا لوں. نہیں، وہ اپنی حیثیت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کی دعوت کرے گا. یہ ایک عام مالدار انسان جو کنجوس آدمی نہ ہو، یہ اس کی روش ہے. اب آپ سوچیں، پروردگار عالم کہ پوری کائنات کے خزانے اس کی قدرت میں ہیں، پوری کائنات کی قدرتیں اس کی قدرت میں ہیں، جو پروردگار عالم جس کے نمائندے جواد ہوں، جود و سخا میں اپنی مثال آپ ہوں، تو جن کے دیکھیں اہل بیت علیہ السلام مظہر صفات پروردگار عالم ہے نا. جب ان کی نمائندوں کا جود و کرم ہماری عقلوں سے باہر ہو تو آپ سوچیں پروردگار عالم کا جود و کرم ہماری کس لیول کا ہوگا، وہ کیسے ہماری عقلوں میں آ سکتا ہے. اور اگر میزبان خدا جیسی ہستی ہو اور وہ ہمیں بلا رہا ہے اپنے مہمانی کے لیے، تو اب آپ سوچیں تو صحیح کہ پروردگار عالم جو سفرہ بچھائے گا وہ سفرہ کیسا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پروردگار عالم جو سفرہ بچھائے گا ممکن ہے وہ مادی نہ ہو، اس لیے کہ یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو اضافت ہے، اضافت تشریفیہ نا، اس کی معنویت کی طرف اشارہ ہے. یہ سفرہ معنوی ہوگا، یہ وہ سفرہ ہوگا جو آپ کو، آپ کی روح کو پاک و پاکیزہ کرے گا، جو آپ کی معنویت کو آگے بڑھائے گا. اور میں اپنا، یہ میرا بعض حدیثوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، البتہ میرا ذاتی اجتہاد ہے، یہ میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن بعض حدیثیں اس سے ملتی جلتی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ اس ایک مہینے سے اگر انسان بھرپور فائدہ اٹھا لے، اس ایک مہینے کی معنویت، اس ایک مہینے کی روحانیت، اس ایک مہینے کی قدرت اور طاقت جو آپ کی روح میں آتی ہے، وہ آپ کے باقی 11 مہینوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گی. اگر اس ایک مہینے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اس ایک مہینے میں انسان اپنے دل کو پاکیزہ کر لے. ابھی ایک بات آئے گی عرض کروں گا. اگر اس ایک مہینے میں انسان اپنے نفس اور اپنی روح پر کام کرے، نفس کو قابو میں رکھے، روح کو پرورش دے، تو میں ذاتی طور پر، میں نے کہا نا بعض روایتوں کی وجہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگرچہ میں نے یہ دیکھی نہیں ہے، اس مورد میں اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ یہ اپنے آپ کو باقی 11 مہینوں میں بھی گناہوں سے بچا سکتا ہے. اب پروردگار عالم انسان کو اپنی دعوت مہمانی پہ بلا رہا ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ کرامت اللہ، آپ کو اللہ کی طرف سے کرامت عطا ہو رہی ہے. دیکھیں کوئی بڑا آدمی اگر کسی کو دعوت دیتا ہے، یہ خود اس کے لیے، دیکھیں بڑے آدمی کا اس کو دعوت دینا، مثلا فرض کریں کوئی مجھے، آغا سیستانی اگر مجھے دعوت دیں تو میرے اوپر تو کوئی آغا سیستانی کا مجھے دعوت دینے سے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن میری صحت پہ بہت اثر پڑے گا کہ مجھے آغا سیستانی نے دعوت دی ہے. میں ہر جگہ پر اس کو اپنے لیے فخر کے طور پہ پیش کروں گا، میں وہ بندہ ہوں جس کو آغا سیستانی نے خود مجھے بلایا تھا، آغا سیستانی نے مجھے دعوت دی تھی. مثلا یہ مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے. تو پروردگار عالم اگر ہمیں دعوت دے گا تو پروردگار عالم کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہمارے فخر کی کتنی بڑی بات ہے کہ ہم پروردگار عالم کے مہمان بن کے جا رہے ہیں اس مہینے میں. اور جو ضیافتیں پروردگار عالم نے، جو مہمانی کے اندر جو سمجھے پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک نعمت قرار دی ہے، وہ ہے ان سے بے خدا.
ان سے بے رب العالمین، پروردگار عالم کا ذکر، اس سے لذت حاصل کرنا، خدا سے انسیت، ذکر خدا کے ذریعے لذت حاصل کرنا۔ اور یہ آغا دستغیب لکھتے ہیں کہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ موسیٰ ابن عمران 40 روز کوہ طور پر خدا سے مناجات کرنے گئے تھے۔ ان 40 دنوں میں ایک قطرہ پانی ان کے حلق سے نیچے نہیں گیا، اور ایک لقمہ انہوں نے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ بس یہ جو انس تھا، یہ جو لذت تھی ان مکالمات کی، خدا سے بات چیت کی، یہی ان کی غذا تھی 40 دن تک۔ اب آپ سوچیں کتنی طاقت ہے اس ان سے بے خدا کی لذت میں، اور ذکر الہی اور خدا سے تکلم بات چیت کرنے کی لذت میں، کہ انسان 40 دن بھوکا پیاسا رہے مگر اس کو احساس نہ ہو پائے۔ یہ ہے ذکر خدا کی طاقت۔ رمضان کے جو دوسرے علاوہ مہینے ہیں ان میں یہ انس اتنا قوی نہیں ہوتا، اس میں رقت قلب اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس میں انسان کے اندر آمادگی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ آمادگی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا انسان یعنی پروردگار عالم نے اس مہینے میں خاص ایک لذت رکھی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس لذت مناجات سے استفادہ کر سکتا ہے اور اپنی روح کو اتنا طاقتور بنا سکتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارہ وہ کون ہے کہ جس نے تیرے ذکر کی شیرینی کو چکھا ہو اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر کی چیزوں کے پیچھے بھاگے۔ یعنی دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کرنے والی چیز ایک ذکر الہی کی شیرینی ہے، کہ انسان ذکر الہی کی شیرینی کو چکھے، اور رمضان بہترین موقع ہے اس بات کا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی ضیافت، یہ دیکھیے اب کیا پروردگار عالم نے انسان کی ضیافت کی ہے۔ کہتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، وہ افعال کے جو دیکھیں، ایک علم کلام میں عقائد کی باب میں ایک بحث آتی ہے کہ ثواب اور عذاب کون سے افعال پر ہوتا ہے، تو میں بہت مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عذاب و ثواب کا تعلق اختیاری افعال پر ہے، یعنی وہ فعل کہ جو آپ کے اختیار میں ہے، جس کو کرنا یا نہ کرنا، ان افعال کے اوپر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو انسان کے اختیاری فعل نہیں ہے، ایک انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، دل کی دھڑکن، نفس کا چلنا، خون کی گردش، یہ طبیعی انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے نا، اس کا میرے کرنے اور نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے اوپر کوئی عذاب و ثواب نہیں ہوگا۔ دل کی دھڑکن اچھی ہے تو آپ کہیں ثواب ہوگا، اور دل کی دھڑکن خراب ہے تو آپ کہیں عقاب ہوگا یا عذاب ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ضیافت پروردگار عالم، پروردگار عالم نے اس مہینے میں ایسے افعال کے اوپر اجر و ثواب قرار دیا ہے کہ جو آپ کے اختیار میں بھی نہیں، جو آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ خدا نے آپ کو انسان بنایا، آپ کے انسان ہونے کا تقاضا یہ کہ آپ سانس لیں گے، آپ کے انسان ہونے کا تقاضا یہ کہ آپ سوئیں گے۔ اب دیکھیں خدا کیا کہتا ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں آپ کے سانس کو تسبیح قرار دیا گیا ہے۔ اور شیخ شوشتری جو مواعظ ان کے بیان ہوئے ہیں اس کے ضمن میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، کہتے ہیں اسی انفاسکم فیہ تسبیح کے ضمن میں شیخ شوشتری فرماتے ہیں کہ نارمل انسان نارملی 21,600 مرتبہ ایک دن میں سانس لیتا ہے۔ سانس میری طبیعت کا تقاضا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں سانس روک نہیں سکتا، میں جب چاہوں سانس لوں، جب چاہوں سانس نہ لوں، میرا دل نہیں چاہ رہا سانس لینے کو، میں کہوں پورا دن میں سانس نہیں لوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے، درست؟ یہ ایک غیر اختیاری ایک طبیعی فعل ہے کہ جو ایک دن میں بقول آغا شوشتری کے 21,600 مرتبہ ایک انسان سے وجود میں آتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح یعنی آپ نے ایک دن گزارا رمضان کا، 21,600 مرتبہ آپ کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب لکھا گیا۔ اب اس کو پورے مہینے پہ ملٹیپلائی کر دیں تو 6,48,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔
اور قرآن کی اس آیت کو لے لیں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اس 6,48,000 کو 10 سے آپ ملٹیپلائی کر دیں تو آٹومیٹکلی 64,80,000 مرتبہ آپ کا اجر و ثواب رمضان میں صرف سانس لینے کی وجہ سے لکھا جائے گا۔ سوچیں تو صحیح، یہ کیسی برکت والا مہینہ ہے، کیسے کرم اور رحمت والا مہینہ ہے۔ پھر پیغمبر اس خطبے میں ہی آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں، البتہ یہ فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ کرم کا اتنا وسیع سفرہ اس کا لگا ہوا ہو اور ایک انسان دنیا پرستی اور شہوت پرستی کی وجہ سے اس سفرے سے محروم رہ جائے۔ پروردگار عالم کا حکم، فارض امن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اے رسول منہ پھیر لو ایسے لوگوں سے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں اور دنیا کے علاوہ اور ان کی ہم و غم کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں شیخ ششتری اسی آیے مبارکہ سے استفادہ کرتے ہیں کہ جس کا یعنی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، جس کا ہم و غم فقط دنیا ہے، یہ سفرہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خدا نے کیا کہا، رسول ان سے روح پھیر لو، اور دعوت دینے والے رسول ہیں، اور رسول دعوت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو نہیں کہ جو دنیا پرست لوگ ہیں، خواہش پرست لوگ ہیں، بلکہ ان لوگوں کو کہ جو خدا کی طرف متوجہ ہیں، جو خدا کی طرف متوجہ ہے۔ پس وہ شخص جو گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، یہ سفرہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس سفرے سے فائدہ اٹھانا ہے، اس معنوی سفرے سے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا تاکہ آپ کے اندر وہ قابلیت پیدا ہو سکے کہ آپ اس سفرے سے استفادہ کر سکو۔ پھر فرماتے ہیں پیغمبر، نومکم فیہ عبادہ، اس میں تمہارا سونا عبادت ہے، عملکم فیہ مقبول، اس میں تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں ممکن ہے یہ عمل آپ کا شرائط کی کمی کی وجہ سے یا سختی کی وجہ سے پورا نہ ہو پائے، قبول نہ ہو پائے، لیکن رمضان میں پروردگار عالم نے آسان کر دیا، لہذا اعمال تمہارے مقبول ہوں گے۔ لیکن وہی والی بات ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس سفرے پہ بیٹھیں گے، ضیافت اللہ کے سفرے پہ بیٹھیں گے۔ یہ ضیافت اللہ کے سمجھے ضیافت کے مختلف مصادیق ہیں کہ اسی ضیافت میں آپ کا سونا عبادت بنے گا، اسی ضیافت میں آپ کا سانس لینا تسبیح بنے گا، اسی ضیافت میں آپ کی دعا مستجاب ہوگی، اسی ضیافت میں اور باقی باتیں جو آگے آ رہی ہیں وہ آپ کے لیے ہوں گی۔ بس جو خدا کا مہمان ہوگا، یہ نوازشیں اس کے لیے ہیں۔ ایک بہت یعنی پیارا نقطہ ہے، بہرحال میں نے کہا نا کہ وقت تو بہت ہی کم ہے اور میرے خیال میں شاید ہونے والا بھی ہوگا، لیکن ایک نقطہ بہت پیارا انہوں نے بیان کیا ہے۔ اگر دستگیر فرماتے ہیں کہ شیخ شستری ظاہراً انہوں نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مہمان خانے کے یعنی خدا کی ضیافت کے لیے دروازے مختلف ہیں۔ اگر ایک دروازہ تمہارے اوپر بند ہو تو نا امید ہو کر پلٹنا ہو، دوسرے دروازے پہ جاؤ، شاید وہ کھلا مل جائے، وہ بند ہو تیسرے پہ جاؤ، شاید وہ کھلا مل جائے۔ ایک باب باب التوبہ ہے، ایک باب باب الانابہ ہے۔ توبہ یعنی اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونا اور عزم رکھنا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ انابہ یعنی جبران کرنا، گزشتہ کا جبران کرنا، اپنی اصلاح کرنا۔ ایک باب باب ورا ہے، باب ورا یعنی مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا۔ توبہ کے ذریعے بھی آپ وارد ہو سکتے ہیں، انابہ کے ذریعے بھی آپ وارد ہو سکتے ہیں، ورا کے ذریعے بھی وارد ہو سکتے ہیں۔ اگر سارے دروازے کھلے ہوں تو بقول آقا کے فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ ایسا ہے کہ اگر آپ سب دروازوں سے نا امید ہو جائیں، اس دروازے پر آ جائیں، وہ ہے باب الکرم، خدا کی کرم کا دروازہ۔ خدا کے کرم، کہتے ہیں کرم کا دروازہ اتنا وسیع ہے اور اتنا کھلا ہے سب کے لیے
کہ حتیٰ شیطان بھی خدا کے کرم پر اعتماد کرتے ہوئے شیطان نے خدا سے تقاضے کیے تھے اور پروردگار عالم نے شیطان کے بھی تقاضوں کو پورا کیا. لہذا ہم شیطان سے تو گئے گزرے نہیں ہیں, ہم شیطان سے تو بدتر نہیں ہیں. لہذا اگر کوئی دروازہ آپ کو کھلا نہ ملے تب بھی نا امید نہ ہو, خدا کے کرم کے دروازے پر آ جائیں تو پروردگار عالم ضرور بالضرور آپ کو نوازے گا. پھر ایک بہت پیاری تشبیہ دی ہے, یہ دیکھیں یہ طریقے ہیں خدا سے لینے کے, خدا سے مانگنے کا انداز, خدا سے حاصل کرنے کا انداز. کہ اگر آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے در توبہ بند ملے, آپ کو در انابہ بند ملے, در ورع بند ملے, در تقوی بند ملے, در کرم بند نہیں ملے گا. اور ایک بات نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیخ ششتری کہتے ہیں کہ شرع مقدس میں یہ حکم ہے کہ اگر مثلا فرض کریں آپ سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان باہر گیا ہوا ہے, کسی پارک میں گئے ہوئے ہیں, کسی سی ویو پہ گئے ہوئے ہیں, کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہیں, تو وہاں پر حیوانات آ جاتے ہیں. کسی حیوان کی آپ کے کھانے پہ نظر ہے, کتا ہو, بلی ہو, کوئی اور حیوان ہو, اس کی آپ کے کھانے پر نظر ہے, تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کو محروم نہ کرو. مکروہ ہے کہ اس کو کھانا دیے بغیر اس کو وہاں سے دھتکار دو, ہش ہش کر کے بھگا دو, بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ ڈالو ضرور کھانے کے لیے. بس یہی صورتحال ہماری ہے. ہم کہیں گے پروردگارہ تو نے اپنا یہ سفرہ پہن کیا ہے اپنے برگزیدہ لوگوں کے لیے, ہماری اس کھانے پر نگاہ ہے جو تو نے اس سفرے پہ رکھی ہیں. تو جو دستور تو نے ہمیں دیا ہے کہ اگر کسی کی کھانے پر نگاہ ہو اس کو محروم نہ کرنا, پروردگارہ ہم بھی تجھ سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو محروم نہ کرنا. اگرچہ ہم اہل نہیں ہیں لیکن تو اس بات کا اہل ہے کہ ہمیں اس سفرے سے محروم نہ کر. لہذا پیغمبر فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ. نیت صادقہ اور قلوب طاہر. نیت صادقہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نیت صادقہ کا مطلب ہے جو زبان پر ہو دل میں بھی وہ چاہ رہے ہوں آپ. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا, زبان سے ہوتا ہے. جس طرح میں دیکھیں اب عرض کروں آپ کی خدمت میں, انہوں نے ایک مثال دی ہے, وہ مثال ایرانی زبان میں, میں اسی کو آپ کے لیے پیش کر کے ترجمہ کر دیتا ہوں, سمجھنا زیادہ آسان ہوگا. ایران کی آپ لوگ جو گئے ہیں ایران, آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے مکالمات میں, بات چیت میں, میل ملاپ میں تشرفات اور تعارفی کے جملے بہت زیادہ ہیں. آپ کسی کی کوئی کام کریں گے وہ کہے گا دست شما درد نہ کنے, یا کہے گا خدا پہ در ترا بے آمرزت. کہتے ہیں آغا کہتے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی صرف زبان چلی ہے, دل میں اس کے نہیں ہے کہ واقعی خدا اس کے باپ کو معاف کر دے, یا واقعی اس کے دل میں نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس کے مثلا دست شما درد نہ کرے, اس کے ہاتھوں کو نہ دکھائے. ایفرٹ کیا نا اس نے میرے لیے. یہ صرف زبانی جملے. کہتے ہیں یہ دعا نہیں ہے اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. ان دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے. پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں, ہم مصلی پہ بیٹھتے ہیں, یا اللہ یہ دے دے, وہ دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے, جو روٹین دعائیں ہماری ہوتی ہیں, دل میں کچھ نہیں ہوتا, صرف زبان سے لکلکائی زبانی ہوتا ہے, مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ دعائیں مؤثر نہیں ہیں, اسی لیے قبول بھی نہیں ہوتی ہیں. مؤثر کیونکہ نہیں ہے لہذا قبول بھی نہیں ہوتی ہیں. دعا وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے دل سے نکلے. انہوں نے علامہ مجلسی نے اصول کافی کی ایک شرح لکھی ہے, اس شرح میں باب اقبال بالدعا میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ کچھ لوگ مدینے میں قحط پڑا تو ختم مرتبت کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں, بارش نہیں ہو رہی تھی, آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے. رسول خدا نے دعا کی, بارش نہیں ہوئی. پھر آئے اگلے دن, کہا اب دعا کریں, پھر دوبارہ سے دعا کر دیں, دعا کی, بارش ہو گئی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کل بھی آپ نے دعا کی تھی, آج بھی آپ نے دعا کی ہے, کل بارش نہیں ہوئی, آج ہو گئی. تو علامہ فرماتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ کل صرف ان کا دل رکھنے کے لیے کی ہو, دل سے نہ کی ہو پیغمبر نے. لیکن آج جب انہوں نے دیکھا دوبارہ آئے ہیں اور واقعاً پریشان ہیں, تو دل سے پیغمبر کی دعا نکلی ہو, اس لیے بارش ہوئی. انہوں نے اس کو اسی بات پہ توجہ کی. نیت صادقہ یہ ہے جو دل سے نکلے. نیت صادقہ اور دل بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. آپ کا دل وقلوب طاہرہ, دل کے جو گناہ ہیں, دل کی جو خرابیاں ہیں, ان سے آپ کا دل پاک و پاکیزہ ہو.
دل میں تکبر نہ ہو، دل میں ریاکاری نہ ہو، عجب نہ ہو، حسد نہ ہو، حب دنیا نہ ہو. جب اس طرح کے دل سے اور نیت صادقہ یعنی دل کو بھی آپ پاک پاکیزہ بنائیں، پھر یہ دل سے دعا نکلے. کیا دعا کرنی ہے؟ اب دعا دیکھیں کتنی عجیب بیان کی ہے خدا نے، پیغمبر نے کہا دعا کرو کہ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت آیاتہ، کہ خدا تمہیں توفیق دے کہ اس مہینے کے روزے رکھ سکو اور تلاوت قرآن کر سکو. عجیب دعا ہے بھائی. یعنی خدا سے یہی دعا مانگو کہ خدا تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دے، کم سعادت نہ بن جاؤ، محروم نہ ہو جاؤ اس مہینے کی برکتوں سے روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ کچھ تو برکتیں روزے دار کے لیے ہیں نا، وہ بھی تو ملنی چاہیے. لہذا خدا سے یہ بھی دعا کرو کہ خدا تمہیں روزے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرو کہ خدا تمہیں تلاوت قرآن کی توفیق دے. فإن الشقی من حرم غفران اللہ، کیونکہ شقی وہ شخص ہے کہ جو خدا کی مغفرت سے محروم ہو. عدت الدائی میں ایک روایت ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے انسان خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ دعا کے ذریعے. اب یہاں پر انہوں نے کچھ باتیں دعا کے حوالے سے کی ہیں، لیکن میں ان باتوں کو فعلاً چھوڑ رہا ہوں. دعا کا ٹاپک ایک بہت ہی وسیع اور پھیلا ہوا ٹاپک ہے، لہٰذا میں ابھی اس کو اسکپ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں. ٹائم تو میرا خیال ہے ہو گیا ہے. چلیں ایک دو باتیں اور کر کے آپ کی زحمت کو میں یہیں ختم کرتا ہوں. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ، یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، فقراء اور مساکین پر صدقہ کرو. احترام کی بات کی ہے، استغفار طولانی سجدوں کی بات کی ہے. میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، چلیں بس یہ آخری بات ہی ہے. ایھا الناس، اے لوگو، من افطر منکم مؤمنا صائما فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ کھلواتا ہے، کان لہ عتق رقبۃ، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور گزشتہ گناہوں کی معافی ملے گی. فقیل لہ، کسی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیس کلنا نقدر علی ذلک، ہم میں سے ہر کسی کے اوپر پاس اتنی قدرت نہیں کہ ہم کھانا کھلا سکیں. فقالا، تو فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرن، چاہے ایک ٹکڑا کھجور، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، اور آگ سے ڈرو چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے. ایھا الناس. اچھا یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں یہ حکم دو چیزیں آئی ہیں، سٹیپس ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمہیں اگر غلام آزاد کرنے کا اور گناہوں کی مغفرت چاہیے تو کھانا کھلاؤ. افطار یعنی بقول انہوں نے خود تشریح کیا، اس کے اب وقت کیونکہ نہیں ہے اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ افطار کا مطلب ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. افطار یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، کھانا کھلاؤ. پھر سوال کیا گیا کہ ہر کسی میں طاقت نہیں ہے کہ کھانا کھلائے، تو کہا پھر کھجور اور مثلاً پانی کا ایک گھونٹ. ہماری روش بن گئی ہے، کھاتے پیتے لوگ بھی 2 کھجوروں کے ڈبے 4 ٹینک کے جگ بنائیں گے اور مسجد میں بھیج دیں گے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو اس سے نہیں ملے گا یہ اجر و ثواب. یہ اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نہ کر پاتے ہوں کھانے کا اہتمام، قدرت مالی ان کے پاس اتنی نہ ہو. اس کے علاوہ بھی روایتوں میں افطار کرنے کا بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا. پیغمبر کی ایک روایت ہے کہ کوئی بھی روزے دار جو رمضان میں کسی کو روزہ کھلواتا ہے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، جو اسی روایت میں بھی آئے. دوسری روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے، من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، جو کسی روزے دار کا افطار کرائے تو جو روزے دار کو روزہ رکھنے کا اجر و ثواب تھا، اس افطار کرانے والے کو بھی اسی کا اجر و ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار سے کوئی کمی ہو. اسی طریقے سے اقبال میں سدیر سے روایت ہوئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے کسی دن راوی کہتے کہ میں امام صادق کی خدمت میں پہنچا
اور امام نے فرمایا کہ آیا جانتے ہو کہ یہ کون سے شب و روز ہیں؟ کہا جی یہ رمضان کے شب و روز ہیں۔ کہا آیا تمہارے پاس اتنی توان ہے کہ تم، یعنی اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ تم ہر شب افطار کے وقت 10 اولاد اسماعیل کو میں سے 10 غلاموں کو خرید کر آزاد کرو؟ کہا نہیں مولا میرے پاس تو اتنی قدرت نہیں ہے۔ کہا اچھا 9 کو؟ کہا نہیں۔ کہا 8 کو؟ نہیں، یہاں تک کہ چلتے ہوئے 1 تک پہنچ گئے۔ کہا مولا اس کی بھی قدرت نہیں ہے کہ میں 1 بندہ خرید کے آزاد کراؤں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اتنی قدرت ہے کہ تم کسی کو افطار کرا سکو؟ کہا ہاں مولا یہ کرا سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہی غرض تھی میری، یعنی افطار کرانے کا ثواب کسی مومن کو 10 اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ سوچیں کتنا اجر و ثواب ہے اگر کوئی شخص افطار کراتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور روایتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تلاوت قرآن کی تاکید کی گئی ہے، درود کی تاکید کی گئی ہے۔ وہ اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، جو اس ماہ میں میرے اوپر کثرت سے درود بھیجتا ہے، ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، جس دن پلڑے ہلکے ہوں گے پروردگار عالم اس کے پلڑے کو وزنی کر دے گا۔ اور ایک آخری بات بس یہ کہ لوگوں کے حق میں نیکی کریں اور اپنے زیر دستوں کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں۔ آفس میں، گھروں میں نوکر اور ملازم، حتیٰ گھروں میں بیویاں جو آپ کے زیر دست ہیں، آپ کے بچے، ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھو۔ غلام و کنیز کا تو زمانہ نہیں ہے، لیکن بالآخر آپ دکان پر، آپ کے پاس نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھو، سختی نہ کرو رمضان میں۔ آج تم ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھو گے، کل فردہ قیامت پروردگار عالم تمہارے اوپر ہاتھ ہلکا رکھے گا۔ لہذا کوشش کرو کہ ایھا الناس اس مہینے میں لوگوں کے اوپر سختی نہ کرو، سخت گیری سے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ بس میں اس سے زیادہ تو باتیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا، بس کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان کو یہ خطبہ ضرور پڑھیے گا۔ پورا خطبہ اردو ترجمے کے ساتھ مفاتی میں موجود ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ پورا خطبہ قابل استفادہ ہے، اور کوشش کریں کہ رمضان کو اپنے اسی خطبے کے مطابق گزاریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا رمضان انتہائی فروٹفل ہوگا۔ جو میکسیمم فائدہ انسان رمضان میں حاصل کر سکتا ہے وہ سب آپ کو انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔